اب اس میں ایسے چھپے ہوئے راز ہیں جو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ وہیں آپ 30 دن کا یہ روزانہ ایک آیت کے حساب سے وظیفہ ختم کریں گے، آپ کو یہ چھپے ہوئے راز مل جائیں گے۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ العزیز جو مانگے گے مل جائے گا، اور جب بھی کوئی ضرورت ہوگی اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ ایک مہینے میں 30 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو یہ وظیفہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سے ہمارا ایک استاد تھا، اس نے مجھے ایک کتاب دیا تھا، بہت پرانے زمانے کی کتاب، ابھی آپ کو کبھی بھی ان آج کل کی کتابوں میں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو آج ایسے 30 آیات ہیں، روزانہ آپ نے ایک خاص ترتیب سے ایک ہی آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور 30ویں دن وہ عجائب بات دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ 30 دن کے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی ہے، 30 آیات کی صورت ہے، اور اس کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں ایسے چھپے ہوئے خزانے ہیں، انشاءاللہ اس کا پتہ آپ کو آج دے رہا ہوں۔ سورہ ملک ویسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ عذاب سے بچانے والی سورت تبارک الذی، یعنی سورۃ الملک۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الملک کی تلاوت نہ کرتے، یعنی اتنا اہم صورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہی پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کا رات کو پڑھنا بہت افضل ہے۔ تو جو بھی رات کو عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد پڑھے گا ہمیشہ، تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو کہ عذاب قبر ایک بہت ہی سخت ترین مرحلہ ہے جو انسان کی زندگی کے بعد آنے والا ہے، یعنی دوسری زندگی جو عالم برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، جو کہ اس کے بعد آخرت ہے۔ تو عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کی آسانی کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت سورہ تبارک الذی یعنی سورۃ الملک پڑھا کریں، پھر سویا کریں انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو اس کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو صرف 30 دن دیکھو، اس کے 30 آیات ہیں، روزانہ آپ نے ایک خاص ترتیب سے ایک ہی آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور 30ویں دن وہ عجائب بات دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ 30 دن کے بعد پورا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ وظیفہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے بہت ہی پرانے کتابوں سے لیا ہوا ہے۔ بہت سے پرانے کتابوں سے ہمارا ایک استاد تھا، اس نے مجھے ایک کتاب دیا تھا، بہت پرانے زمانے کی کتاب، ابھی آپ کو کبھی بھی ان آج کل کی کتابوں میں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو آج ایسا تیر بہدف، ایسا خزانہ دے رہا ہوں آپ کو، ایسے خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں، سورۃ الملک کا ایک خاص طریقہ۔ تو سب سے پہلے وظیفے کا جو اجازت ہے، اجازت عام ہے، عمومی اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، اور خصوصی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ پھر بھی کمنٹ میں کہتے ہیں اجازت دو، کوئی کہتا ہے ہمیں خصوصی اجازت دو، واٹس ایپ پہ مجھے میسج آ رہے ہیں اس وظیفے کی اجازت دو۔ بھائی وظیفہ کی اجازت عام ہے، اجازت کوئی نہ مانگے، ہاں 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط نماز کی شرط، پابندی کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ فرض ہے 5 وقت کی نماز، اللہ کو کیا جواب دو گے؟
اگر آپ 5 وقت کی نماز کا معمول نہیں رکھو گے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وظیفہ کو تو ایک طرف چھوڑ دو، آپ اللہ کو کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور آپ کی 5 وقت کی نماز بھی کافی نہیں ہوں گی، آپ نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، تو کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ تو سب سے پہلے شرط بھائی میرے وظیفے کے لیے یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تب آپ کو وظیفہ کی اجازت ملے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کرو، حرام سے بچ کر رہو۔ بھائی آپ کے خدا نخواستہ پیٹ میں حرام پڑا ہے تو آپ کا وظیفہ کام کیا کرے گا؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو بہت ہی قابل رحم حالت میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور وہ یا رب کہہ رہا ہے لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس نے جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام، بتاؤ وہ کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو بھائی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام مال نہ پڑا بلکہ حلال پڑا ہو، اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام سے نہ بھرا کریں۔ تو ان 2 شرائطوں کے ساتھ وظیفے کو شروع کریں۔ سب سے پہلے وظیفے کے دوران آپ نے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، یعنی آپ اس وقت کون سا وظیفہ ہے؟ سورۃ الملک کا، تبارک الذی کا۔ تو تبارک الذی پوری صورت آپ کو تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی تجوید کے ساتھ سارے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوں۔ تو تلفظ ٹھیک کرنا ہے، اور دوسری جو وظیفے کے درمیان شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد، مکمل کامل یقین ہو۔ کامل یقین و ایمان کے ساتھ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ وظیفہ کام کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں کہ وظیفہ پھر کام نہ کرے۔ تو دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح اس کو مجھ پر گمان ہوگا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اب دیکھو ایک بندہ ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے اور اس کو اللہ پر یقین کامل ہے کہ وہ میرا دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میرے کیوں کر قبول نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی یقین، اسی گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص خدا نخواستہ ایسا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا یقین ڈماڈول ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، یار ساری زندگی سے میں گزر گئی، ساری زندگی دعائیں مانگتا رہا، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسا سخت ترین اور خطرناک عقیدہ ہے، اس عقیدے سے جان چھوڑائیں، اللہ پر یقین کامل رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان کی، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے 3 چیزوں میں سے ایک مل جاتا ہے، یا وہی چیز مل جاتا ہے جو مانگتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نقصانی ہو، نقصان دہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی دوسری جو ہے نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تیسری یہ 3 چیزوں میں سے ایک مل جاتا ہے، تیسری ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی دنیا میں نہ ملے تو آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، آخرت میں اس کا جو ہے اجر دیا جاتا ہے۔ اور لوگ جو ہے آرزو کریں گے آخرت میں، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ادھر ہمیں اجر مل جاتا، وہ بڑا اجر ہے۔ تو خیر وظیفہ کی طرف آتے ہیں، یقین کامل رکھیں۔ تو ایک شخص کو یہ جو ہے نا شک ہو رہا ہے اللہ پر کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے بہت چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کا وظیفہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، اس کی یہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، وہ رد کی جائے گی۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کسی ایک ٹائم کو مقرر کرنا 30 دن کے لیے، یعنی 30 دن اسی وقت اور اسی جگہ، یعنی زمان و مکان ایک ہو، آپ خواہ کسی جگہ کو مقرر کریں، بس آپ نے 30 دن اسی ٹائم اسی جگہ پہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے
قرآن پاک لے کر سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ درود شریف کے بعد 11 شرح آپ نے تبارک الذی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلی آیت آپ نے 101 بار پڑھنی ہے۔ 11 بار درود شریف کے بعد 101 بار اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت 101 بار پہلی آیت پڑھیں، بس آج کا وظیفہ ختم۔ دوسرا دن اور پھر آخر میں درود شریف 11 بار پڑھیں۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن آپ نے وہ پہلی آیت جو آپ نے پڑھی وہ ایک مرتبہ پڑھیں، تبارک الذی، سب سے پہلے جو شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو ایک مرتبہ۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ دوسری آیت آپ نے 101 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں پھر درود شریف 11 بار، یعنی روزانہ اول و آخر 11 بار درود شریف، اور نئی آیت کو 101 بار پڑھنا ہے، اور جو آیت آپ نے پڑھی وہ ایک مرتبہ۔ تو روزانہ اسی ترتیب سے آپ نے پورے تبارک الذی سورۃ الملک کو ختم کرنا ہے، یعنی روزانہ آپ نے پہلے دن پہلی آیت پڑھی تھی 101 مرتبہ، پھر پہلی آیت جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھی دوسرے دن، اور دوسری آیت 101 مرتبہ، پھر تیسرا دن آیا تو آپ نے 2 آیتیں ایک مرتبہ پڑھی، یعنی شروع سے شروع کریں، اور جو آیت آپ کا نیا ہو یعنی تیسری آیت تو اس کو 101 بار پڑھیں، اور آخر میں درود شریف پڑھیں، ختم کریں، دعا کریں۔ پھر چوتھے دن جو ہے 3 آیتوں کو اسی طرح ایک مرتبہ پڑھیں، اور چوتھی آیت کو 101 بار۔ اسی طریقے سے آپ نے 30 آیتوں کو 30 دن میں ختم کرنا ہے، یعنی آخری دن پہنچے گی تو کون سی آیت؟ آخری 30ویں آیت کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور بس تبارک الذی کا وظیفہ ختم ہوا۔ اب اس میں ایسے چھپے ہوئے راز ہیں جو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے چھپے راز ہے سورۃ الملک میں، جو ہی آپ 30 دن کا یہ روزانہ ایک آیت کے حساب سے وظیفہ ختم کریں گے، آپ کو یہ چھپے ہوئے راز مل جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اور جب بھی کوئی ضرورت ہوگی اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھیں، 1 مہینے میں 30 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جب 1 مہینے پورا ہوا، 30 دن پورے ہوئے، آپ کا وظیفہ ختم ہوا، تو کوئی صدقہ کریں اپنی طاقت کے مطابق، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 500 روپے، جتنا بھی آپ کی مرضی اور جتنی آپ کی استطاعت ہو، خوب دل سے کسی مسکین غریب کو چوکے سے دے دیں، صدقہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کے کمالات، اس کے برکات، یہ نہیں کہ یہ اس حاجت کے لیے، آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ مالی پریشانی ہو، خواہ جادو کی پریشانی ہو، خواہ دشمن کی پریشانی ہو، خواہ جو بھی خواہ رشتوں کی پریشانی ہو، ایسی دنیا میں کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے وہ پریشانی ختم نہ ہو، وہ حاجت پورا نہ ہو۔ انشاءاللہ چیلنج ہے، آپ دیکھیں جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے انشاءاللہ وہ اب مجھے دعائیں رہیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ اگر اس وظیفے کو میرے ہدایات کے مطابق پڑھیں گے تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو مجھے دعائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔